آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب روح پرواز ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں، زور سے اپنے حجرے کا دروازہ کھولتی ہیں، جو مسجد کی طرف دروازہ کھلا تھا اس کو دستک دیتی ہیں، زور سے ہاتھ مارتی ہیں، دروازہ کھولتی ہیں، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں جی ماجرا کیا ہوا، آپ پریشان لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے صحابہ سن لو، تمہارا مصطفیٰ دنیا میں نہیں رہا، چلا گیا ہے تمہیں چھوڑ کر، تمہارا پیر چلا گیا ہے، تمہارا مرشد تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، آج دنیا میں نہیں رہے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جس دن مصطفیٰ آئے تھے مدینہ میں، اس دن سے بیٹھ کر بہتر روشن دن نہیں تھا، سارا مدینہ روشن ہو گیا تھا، لیکن مصطفیٰ جس دن دنیا سے گئے ہیں مدینے میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ دلائل النبوہ میں لکھا ہے، صحابہ فرماتے ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، دن چڑھے جانے کے باوجود سورج بھی تھا لیکن اندھیرا چھا گیا ہے۔ لائٹنگ کرنے والوں، جشن منانے والوں صحابہ کرام رو پڑتے ہیں۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب العالمین کا یہ قانون اور اصول ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ایک دن اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جانا ہے، اور جو چلا جاتا ہے وہ ہماری زندگی جیسی زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایک الگ جہان ہوتا ہے۔ بعض حضرات اس بات کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ انبیاء میں موت آتی ہے، کہتے ہیں لفظ موت انبیاء کے لیے استعمال کرنا یہ ان کی توہین اور ان کی گستاخی ہے۔ اگر لفظ موت نبیوں کے لیے توہین اور گستاخی کا لفظ ہوتا تو رب العالمین قرآن پاک میں نہ فرماتے اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کی وفات کا وقت آیا۔ اگر لفظ موت نبیوں کے لیے توہین کا باعث ہوتا رب العالمین کبھی نہ فرماتے انک میت وانہم میتون، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر لفظ توہین موت نبیوں کے لیے توہین کا لفظ ہوتا رب العالمین کبھی نہ فرماتے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ تو کیا پتہ چلا لفظ موت یہ انبیاء کے لیے توہین کا لفظ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس قدر اور جس طرح باقی نبیوں پہ موت آئی ہے ہمارے نبی پہ بھی موت آئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلا ہمارا خطبہ جمعہ تھا کہ آج کل کے لوگوں کا ربیع الاول وہ کیسے منا رہے ہیں اور انہوں نے منایا۔ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ ہے مدینے کا ربیع الاول، صحابہ کا ربیع الاول، صحابہ کرام پہ کیسے دن تھے وہ۔ بغیر تمہید کے بات کو شروع کرتا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھا کے واپس آتے ہیں، نبی علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، آپ کے سر مبارک میں درد ہو جاتا ہے، آپ سر باندھ لیتے ہیں اور اسی طرح
اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہیں اے میری بیوی عائشہ میرے سر کو درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد تو میرے سر میں بھی ہو رہا ہے، آپ پیار میں آ کر محبت میں آ کر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اے عائشہ اگر اسی بیماری کے اندر تو فوت ہو جائے، اللہ کے پاس چلی جائے، تجھے غسل بھی آپ دوں، کفن بھی آپ پہناؤں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاؤں، پھر تجھے قبر میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ نیچے اتاروں، اوپر مٹی بھی خود ڈالوں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا بھی خود کروں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو پہلے ہی یہ چاہتے ہیں عائشہ فوت ہو جائے، عائشہ کی جگہ دوسری بیوی لے کر آؤں، نئی شادی کر لوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ تو میاں اور بیوی کی آپس میں پیار بھری باتیں تھیں۔ تو میاں اور بیوی آپس میں پیار بھری باتیں کر سکتے ہیں، آپس میں محبت ہونی چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ توجہ کرنا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ تمام دروازے بند کر دو جو مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں، سارے دروازے بند کر دو سوائے صدیق کے دروازے کے۔ صدیق کا دروازہ نہیں بند کرنا، کیونکہ صدیق کے بہت احسانات ہیں، اتنا صدیق کے مال کے ساتھ اسلام کو فائدہ پہنچا ہے، اتنا کسی کے مال کے ساتھ فائدہ نہیں پہنچا۔ اے میرے صحابہ میں سب لوگوں کا احسان چکا کے جا رہا ہوں، لیکن حضرت صدیق کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، قیامت کے دن اللہ کے صدیق کو بدلہ دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق کا دروازہ کھلا رہے، باقی سارے دروازے بند کر دو۔ یہ پیغام دے کر حضرت رسول اللہ اپنے گھر تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ پوچھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کب آئے گی؟ ازواج مطہرات سمجھ جاتی ہیں، ازواج مطہرات کہتی ہے یا رسول اللہ ہم سمجھ چکی ہیں آپ حضرت عائشہ کے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم اپنی اپنی باریاں کہتا کرتی ہیں، واہ مصطفیٰ تیری عظمت پہ قربان ہو جاؤں، تیرے انصاف پہ قربان ہو جاؤں۔ جس کی دو بیوی اگر قرآن کہتا ہے انصاف کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک بیوی رکھو۔ مصطفیٰ کی کتنی بیویاں ہیں لیکن انصاف دیکھو، اللہ کے رسول بیویوں سے اجازت طلب کر رہے ہیں، بلکہ اشارہ کرتے ہیں، سمجھ جاتی ہیں، فرماتی ہیں یا رسول اللہ ہم اپنی باریاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کرتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو نبی علیہ السلام جی حضرت عائشہ کے گھر رہ سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ ربیع الاول کے ایام ہیں، آخری دن ہے، آخری ایام گزر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بخار بھی 2 بندوں کے برابر ہے۔ آپ پوچھتے ہیں جب وفات ہوتا ہے پہلے آپ بے ہوش تھے، غشی داری ہوئی تھی، آپ کہتے ہیں عائشہ کیا نماز ہو چکی ہے؟ بیماری کی ایام ہے، کیا پوچھ رہے ہیں عائشہ کیا نماز ہو چکی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن نماز کی فکر دیکھیں۔ آج ہم صحیح سلامت لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں اے عائشہ کیا نماز ہو چکی ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صحابہ کرام آپ کے منتظر ہیں، صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک نماز نہیں ہوئی۔ آپ کہتے ہیں پانی لے کر کے آؤ۔
پانی لے کر کے آیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھ پہ پانی پاؤ، غسل کروایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، دوبارہ فاق ہوتا ہے، پھر وہی سوال، عائشہ کیا نماز ہو چکی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ لگتا ہے کہ مجھ سے اٹھا نہیں جانا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو کہ حضرت صدیق کو گئے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مسلح پہ کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بابا رقیق القلب ہیں، وہ آپ کے مسلح پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی اور صحابی کو کہہ دیں، عمر کو کہہ دیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا دیں۔ ازواج مطہرات کو لے کر کے حضرت عائشہ آتی ہیں، تمام ازواج مطہرات حضرت عائشہ کی تائید میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، حضرت صدیق نرم دل ہیں، وہ آپ کے مسلح پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی اور صحابی کو کہہ دیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے ازواج مطہرات تم کیوں لڑائی کر رہی ہو، تم کیوں جھگڑا کر رہی ہو، یہ کہ تم وہ ادھر لڑائی کر رہی ہو، عرش پہ رحمان نہیں مانتا، زمین پہ لوگ نہیں مانتے، اللہ انکار کرتا ہے، مومن انکار کرتے ہیں کہ صدیق کے علاوہ مسلح رسول پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے، صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائے، صدیق کو کہا جاتا ہے صدیق مسلح رسول پہ آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ کی زندگی میں مسلح رسول پہ کھڑے ہو کر کے حضرت صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول سے 3 دن پہلے کی بات ہے، مصطفیٰ کی وفات سے 3 دن قبل کی بات ہے۔ مسلح رسول خالی ہو چکا ہے، جشن منانے والوں مسلح رسول خالی ہو چکا ہے، ڈھول کی تھاپ میں ناچنے والوں مسلح رسول خالی ہو چکا ہے، گانے گانے والوں مسلح رسول خالی ہو چکا ہے، لائٹنگ کرنے والوں، روشنیاں کرنے والوں، چراغاں جلانے والوں، ہاں ہاں ہوں نعرہ بازی اور ہلڑ بازی کرنے والوں مسلح رسول خالی ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائیں، آپ سے اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، یہ ربیع الاول کے ایام جاری ہیں، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز ہو چکی ہے، کہتی ہیں اللہ کے رسول صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے حکم پہ صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مصطفیٰ کی آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ اپنے نبی کو شفا دے دیتا ہے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، کہتے ہیں پھر بھی نماز کی فکر ہے، آنکھ کھلتی ہے تو پاس دیکھتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں میرے صحابیوں تم نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گئے، جماعت ہو رہی ہے تم کیوں نہیں گئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، ہم آپ کے پاس موجود ہیں، ہم نے جانا بہتر نہیں سمجھا۔ آپ فرماتے ہیں چلو مجھے لے کر جاؤ، میں بھی صدیق کے ساتھ جاتا ہوں، میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام حجرہ عائشہ سے اٹھتے گئے، اپنا دایاں ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ رکھتے ہیں، بایاں ہاتھ حضرت علی کے کندھے پہ رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ اس عالم میں چل رہے ہیں، اس حالت میں چل رہے ہیں۔ بخاری شریف کو اٹھائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور آپ کی امی جان النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنوں کی ماں میری اور آپ کی امی جان نقشہ کھینچتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، مصطفیٰ اتنے علیل ہو چکی ہیں، اتنے بیمار ہو چکی ہیں، آپ سے چلا نہیں جا رہا، 2 صحابیوں کا سہارا لے رہے ہیں، عباس و علی کا سہارا لے کر کے آپ جا رہے ہیں اور زمین پہ لکیریں کھینچتی
گھستی جا رہی ہیں، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ رگڑتے جا رہے ہیں، ایڑیاں نیچے گھستی جا رہی ہیں، لکیریں بنتی جا رہی ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس حالت میں اگر بندہ ہو اس وقت بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ یہ استدلال کیا ہے کہ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے چلا نہیں جا رہا، دو صحابیوں کی سہارا لے کر پھر مسجد نبی میں جا رہے ہیں اور با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج ہم ٹھیک ٹھاک سوئے رہتے ہیں، ہمیں نماز کی فکر نہیں ہوتی، دکان کھلی کی کھلی ہوتی ہے، مسجد میں نہیں آتے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جشن مناتے ہو، مشن کو اپناؤ، جشن کو چھوڑ کر آؤ مصطفیٰ کے دروازے پہ۔ آپ امت کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، صدیق کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب صحابہ دیکھتے ہیں کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے مصطفیٰ آ رہے ہیں، صحابہ کھنگورے مارتے ہیں کہ صدیق سمجھ جائے، اے صدیق پیچھے آ جاؤ۔ مصلی والے آ گئے، مصلی کے وارث آ گئے، جن کا مصلی ہے وہ وارث آ گئے ہیں، صدیق پیچھے آ جاؤ، اے صدیق تم پیچھے آ جاؤ۔ مصلی کے وارث آ چکے ہیں، جن کا مصلی ہے وہ آ چکے ہیں، نبی آ گئے ہیں، نبی کے ہوتے ہوئے صدیق مصلی پہ نہ کھڑا ہو، اے صدیق تم پیچھے آ جاؤ۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے آنے لگتے ہیں، آپ فرماتے مکانک مکانک، اے صدیق اپنی جگہ پہ کھڑے ہو، میں تو تمہاری خلافت میں مور لگانے کے لیے آیا ہوں، دیکھو نا ساتھ اہل بیت کو بھی لے کر آیا ہوں، عباس و علی کو بھی لے کر آیا ہوں، اے صدیق سن لو، میں تو تیری خلافت میں مور لگانے آیا ہوں، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے علی کو تیرے پیچھے کھڑا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ خلیفہ بلا فصل صدیق نہیں تھا بلکہ علی تھا، علی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ تیرے پیچھے کھڑا کر کے امت کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ خلیفہ بلا فصل صدیق ہے، علی نہیں ہے بلکہ حضرت صدیق ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام حضرت صدیق کی بائیں جانب آ جاتے ہیں، قصہ مختصر، نماز ہو جاتی ہے، آپ پھر گھر تشریف لے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز پڑھتے ہیں، 12 ربیع الاول کا دن آ جاتا ہے، فجر کا وقت ہے، یہ رات ہے 12 ربیع الاول کی، یہ 12 ربیع الاول کی رات ہے۔ حضرت عائشہ کب سوئی ہوگی؟ ماں جی عائشہ کو کب نیند آئی ہوگی؟ جن کا شور اس حالت میں ہے، اور حضرت فاطمہ کو کیسے آرام کی نیند آئی ہوگی؟ جن کا بابا اس حالت میں ہوا ہے، یہ تو دکھ بھری رات ہے، یہ دکھوں والی رات ہے، جس رات تم بھنگڑے ڈالتے ہو، یہ تو دکھ والی رات ہے، یہ تو آنسو بہانے والی رات ہے، جس رات تم جشن مناتے ہو، لائٹیں کرتے ہو، چراغاں کرتے ہو، بھنگڑے ڈالتے ہو، ناچتے ہو، ظالم و شرم کرو، حیا کرو، کہیں آسمان پھٹ نہ جائے، زمین شک نہ ہو جائے، زمین میں نہ دھنس جاؤ۔ رسول اللہ کی وفات میں جشن منانے والوں، خوشیاں منانے والوں، حضرت عائشہ کو کب نیند آئی ہوگی؟ ماں جی فاطمہ کا کیا عالم ہوگا؟ نماز رسول پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ امام حسن اور حسین علیہ السلام یا رضی اللہ عنہما، ان پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ جن سے محبتیں کرنے والا، ان کے بوسوں کے نار کرنے والا نانا اس حالت میں ہوگا۔ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں عائشہ اب مجھ سے اٹھنا نہیں جا رہا، اب میں اٹھ نہیں سکتا، ذرا دروازہ کھڑکی کھولو نا۔ حجرہ عائشہ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ نماز ہو رہی ہے، صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صدیق کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت علی بھی پیچھے ہیں، فاروق بھی پیچھے ہیں، عثمان بھی پیچھے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اس منظر کو دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں۔ صدیق کی امامت مصطفیٰ کو اتنی پسند آتی ہے، آپ کے چہرے مبارک خوشی سے مسکرا اٹھتا ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عذر کی وجہ سے پیچھے تھے، مسبوق تھے، رہ گئے تھے، کہتے ہیں مصطفیٰ کے چہرے کو میں نے دیکھا، آپ مسکرا رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی رحل کے اندر قرآن پاک کا ورق سجا ہو۔
مصطفیٰ کا ایسا حسن تھا، اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو بلاؤ نا، میرے نواسوں کو بلاؤ، بلایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ میں کے کان میں کوئی بات کرتے ہیں، وہ مسکرا پڑتی ہیں، پھر مسکرا پڑتی ہیں۔ وفات کے بعد، دن گزر جانے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں میری بیٹی فاطمہ وہ راز آپ تو بتا دو، تم روئی کیوں تھی اور ہنسی کیوں تھی، مسکرائی کیوں تھی؟ کہتی ہیں پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا اے میری بیٹی میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میں دنیا میں نہیں رہنے والا۔ بتاؤ جب یہ الفاظ حضرت فاطمہ کی کان میں پڑے ہوں گے، جب ایک باپ کہہ رہا ہوگا بیٹی میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس وقت بیٹی کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ تم جشن مناتے ہو ظالموں۔ ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتی ہیں۔ پھر حضرت رسول اللہ دوبارہ کان قریب کر کے کہتے ہیں اے فاطمہ سن لو، سب اے فاطمہ کہتی ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ مسکرا پڑتی ہیں۔ دوبارہ وجہ پوچھنے پہ گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ مصطفیٰ نے فرمایا اے فاطمہ سب سے پہلے جنت میں تیری ملاقات مجھ سے ہوگی۔ پھر مسکرا پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 12 ربیع الاول ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں۔ جب آپ کی طبیعت پھر تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو مدینے سے 1 میل کی دور فاصلے پر تھی۔ آپ فرماتے ہیں صدیق جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا۔ صدیق وہاں تھے، پیچھے نبی علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، بالکل آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سکرات الموت آتے ہیں۔ آپ مسلسل یہ پڑھتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی۔ اللہ کی ملاقات کو آپ نے پسند کر لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی، آپ کے ہاتھ نیچے آنے لگتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب روح پرواز ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں، زور سے اپنے حجرے کا دروازہ کھولتی ہیں، جو مسیح کی طرف دروازہ کھلا تھا اس کو دستک دیتی ہیں، زور سے ہاتھ مارتی ہیں، دروازہ کھولتی ہیں۔ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں جی ماجرا کیا ہوا؟ آپ پریشان لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے صحابہ سن لو، تمہارا مصطفیٰ دنیا میں نہیں رہا، چلا گیا ہے تمہیں چھوڑ کر، تمہارا پیر چلا گیا ہے، تمہارا مرشد تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، آج دنیا میں نہیں رہے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جس دن مصطفیٰ آئے تھے مدینہ میں اس دن سے بیٹھ کر بہتر روشن دن نہیں تھا، سارا مدینہ روشن ہو گیا تھا، لیکن مصطفیٰ جس دن دنیا سے گئے ہیں مدینے میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ دلائل النبوہ میں لکھا ہے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، دن چڑھے جانے کے باوجود سورج بھی تھا لیکن اندھیرا چھا گیا ہے۔ لیٹنگ کرنے والوں، جشن منانے والوں صحابہ اکرام رو پڑتے ہیں۔ صدیق کو خبر ہوتی ہے، صدیق گھوڑے کو ایڑی مارتے آتے ہیں، کمرے میں آتے ہیں، حجرہ عائشہ میں آتے ہیں، آ کر مصطفیٰ علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کو چومتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک ہی موت تھی جو آپ کے اوپر آ چکی ہے، 2 موتیں آپ کے اوپر نہیں آنی۔ پھر باہر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی ہے، کہتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ، جو کہے گا رسول اللہ وفات پا گئے عمر کی تلوار اس کا سر تن سے جدا کر دے گی۔ کون ہے جس نے امت کو سنبھالا؟ حضرت صدیق کہتے ہیں ٹھہر جاؤ عمر۔ حضرت صدیق میں میرے رسول پہ چڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور میرے صحابہ جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا یعنی ان کی جو اطاعت کرتا تھا وہ تو وفات پا چکی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تو حی اللہ یموت ہے۔ کیا نبی کی وفات کے بعد تم مرتد ہو جاؤ گی؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام
کو سنبھالا ہے، امت ڈولتی ہوئی کو صدیق نے سنبھالا ہے۔ سارے صحابہ پکار اٹھے انک میت و انہم میتون، اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام کے غسل اور کفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ فضل عباس علی شکران غسل دینے لگتے ہیں، کہتے ہیں کپڑے اتارے یا بغیر کپڑوں کو غسل دے دیں، طریقہ تو پوچھا نہیں تھا، نبی کو غسل کیسے دے رہے؟ صحابہ کے اوپر سکینت طاری ہوتی ہے، حدیث کی کتب میں ہے صحابہ کو اونگ آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے خبردار نبی کے کپڑے مت اتارا جائے۔ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مصطفیٰ کے کپڑوں کو اتارا جائے، غسل دے دیا جاتا ہے کپڑوں سمیت، قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب واپس آتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں؟ حضرت انس کو کہتی ہیں انس بلال نبی دیو یاروں، وہ انس بلال نبی دیو یاروں، تسی نبی کتے چھڑے آئے، وہ اینا سونا مکھڑا کیوں کر اندر خاک چھپائے، اور تسی تے نبی تے جانا دین دے، اور تسی تے نبی تے جانا دین دے، پھر دسو کیوں حضرت رسول اللہ نو مٹی اندر چھپائے، وس نہ رہیا کچھ ساڈے تے رہ گئیاں تقدیراں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کیسے مصطفیٰ کو قبر میں اتار دیا؟ تم تو ان کے دیکھے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک ملتان کا ظالم اٹھتا ہے اور لکھتا ہے، کہتا ہے نبی علیہ السلام کو جب صحابہ کرام لے کر جا رہے تھے دفن کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی آنکھیں کھلی تھی، آپ صحابہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ او ملا تیرا والد فوت ہو، کبھی اس کو ایسے زندہ قبر میں دفن کر کے دکھا، اپنی ماں کو ایسے قبر میں دفن کر کے دکھا، وہ اپنے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس نے تمہیں زندگی گزارنے کے اسلوب بتائے، زندگی کیسے گزارنی ہے، ماں بہن بیٹی کے اندر فرق بتایا، اس نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، ڈر جانا چاہیے۔ حضرات ایک ہی جماعت اہل حدیث ہے جو آپ کی خیر خواہ ہے۔